دعائیں قبول نہیں ہوتی، سمجھ رہے بات کو؟ اور دعویٰ جو ہے نا، دعویٰ ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سنتوں پر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہم سنتوں پر جو عمل کر رہے ہیں اس پر کس طرح عمل کرنا چاہیے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، اور جب بازار سے گزرے نا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو دعا کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ اس میں سے ایک چیز آپ نے ارشاد فرمائی جو میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ مگر ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ایک وجہ یہ ارشاد فرمائی۔ میں اور آپ سوچیں کہ یار آج تک ہم داڑھی نہیں رکھ سکے، آج تک داڑھی نہیں رکھ سکے، ہم کتنے بھی بڑے پیر کے مرید ہوں، کتنے بھی بڑے پیر کے مرید ہوں، لیکن آج ہم داڑھی نہیں رکھ سکے یار، افسوس کا مقام نہیں ہے، لیکن سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ آج ہم سب کا حال یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ ہر دعوت دلیل مانگتا ہے، بھائی دعوت دلیل مانگتا ہے نا۔ دیکھیں مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کورٹ میں جائیں، مقدمہ دائر کریں تو جج جو دلیل مانگے گا کہ کس بنا پر آپ نے مقدمہ دائر کیا ہے، کہتے ہیں اگر آپ دلیل نہ دے سکے تو مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ ہم سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتے، ہمارا حال یہ ہے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم بن ادھم نے یہ بات ارشاد فرمائی نا تو مسنون شریف کا ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ مولانا روم کہتے ہیں، حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص دلاس کے پاس گیا۔ دلاس اسے کہتے ہیں جو جسم پر جانور وغیرہ بناتا ہے۔ آج آپ اس بات کو اس لحاظ سے سمجھ لیں، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان نسل جو ہے جسم پر، ہاتھ پر، اپنے اعضاء پر ٹیٹو بنواتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ کوئی کسی کا نام لکھواتا ہے، کوئی جانور بنوا رہا ہے، کوئی کچھ، تو اسے دلاس کہتے ہیں۔ مسنون شریف میں مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک شخص پہلوان تھا، بہترین پہلوان، میدان میں لڑا کرتا تھا۔ وہ ایک دن چلا گیا دلاس کے پاس اور جا کر اس نے کہا کہ میرے جسم پر شیر بنا دو۔ دلاس نے جو اعضاء کے اندر سوئی ڈالی نا تو اس کی چیخ نکل گئی، اس کی پہلوان کی۔ اس نے کہا کہ بھائی کیا بنا رہے ہو؟ دلاس نے کہا میں ٹانگیں بنا رہا ہوں شیر کی۔ جب سوئی جسم میں ڈالی نا تو دل چیخ پڑا، کہنے لگا ٹانگیں چھوڑ دو، کچھ اور بناؤ۔ اب دلاس نے دوبارہ جسم میں سوئی ڈالی، جب سوئی ڈالی نا تو اس کی دوبارہ چیخیں نکل گئی۔ اس نے کہا آپ کیا بنا رہے ہو؟ دلاس نے کہا چلو میں نے ٹانگیں چھوڑ دی ہیں، اب میں شیر کی پونچھ بنا رہا ہوں۔ دلاس کو غصے میں آ کے پہلوان نے کہا ایسا کرو پونچھ بھی چھوڑ دو، کچھ اور بناؤ۔ دلاس نے پھر جسم میں سوئی ڈالی، پھر اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا آپ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کا منہ بنا رہا ہوں، شیر کا منہ بنا رہا ہوں۔ تو دلاس نے جب یہ بتایا نا تو پہلوان نے کہا یار منہ چھوڑ دو، کچھ اور بنا لو، منہ چھوڑ دو، کچھ اور بنا لو۔ دلاس غصے میں آیا، اپنے اوزار پھینکے اور اس نے کہا میں نے آج تک کوئی ایسا پہلوان، ایسا کوئی شیر نہیں دیکھا جس کی ٹانگیں نہ ہو، جس کی پونچھ نہ ہو، جس کی آنکھیں نہیں ہو، جس کا کوئی چہرہ نہیں ہو۔ مولانا روم نتیجہ نکال کر کہتے ہیں آج ہماری بھی حالت یہی ہے، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن حال یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، ہم سنتوں پر عمل نہیں